أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم عنوان، ایک اہم باب، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ میری پیدائش کب ہوئی۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھرپور طور پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے۔ اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے کس تاریخ کو سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوشنبہ یعنی پیر کے دن ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ یہ قول ہے حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور یہ پیر کا دن تھا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک کو عطا ہوئی۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق آپ کی عمر 8 ربیع الاول کو پورے 40 سال کو پہنچ جاتی ہے، اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق 40 سال اور 6 ماہ بعد آپ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ حافظ اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ، اور یہ قول فتح الباری میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے ایک دلیل اس پر یہ قائم کی کہ نبی علیہ السلام غار حرا کا جو اعتکاف فرماتے تھے وہ رمضان میں ہوا کرتا تھا۔ تو ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے 17 رمضان المبارک، تو اس قول میں وزن ہے۔ اس کو اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، یہ قول فتح الباری میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي۔ یہ جو 40 سال کی عمر ہے، حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ پہنچا اپنے قوا کی مضبوطی تک، اشدہ کو، پھر کہا وَبَلَغَ 40 سَنَةً، 40 سال مکمل ہوئے۔ اصل میں 40 کا مطلب ہوتا ہے 40، کہ انسان کے قوہ جسمانیہ سب کی تکمیل ہو جاتی ہے، سب پایا تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں، اور قوہ جسمانیہ اور روحانیہ جو ہے وہ اپنے تکمیل کے پہنچنے کے بعد نبی علیہ السلام کے حق میں تجلیات الہیہ کے قبول کرنے کے لیے مستعد ہو گئے تھے۔ استعداد پیدا ہو گئی تھی کہ اب تجلیات الہیہ کو برداشت کر سکیں گے۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ورقۃ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ کا جانا یہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کو نبوت کے ملنے میں کوئی شک تھا، اس لیے تھا کہ ورقۃ بن نوفل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تو کر سکتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے، اور یہ دلیل ان کے پاس، یہ تصدیق ان کے پاس یہ نقلی ہوگی، عقلی نہیں ہوگی، جبکہ خدیجہ کے پاس جو دلیل تھی وہ عقلی تھی، نقلی نہیں تھی۔ نقلی کا مطلب کتابی نہیں تھی، اور ورقہ کی نگاہ اس بات پر تھی اپنے مطالعے کی بنیاد پر کہ جن کو نبوت عطا ہوئی ہے وہ ان کے اندر میں برداشت اس کا کیسے پیدا ہوا۔ انبیاء کے ساتھ نبوت کے عطا ہوتے وقت کیا کیا حالات رونما ہوئے، تو ان حالات کے پیش آنے کو انہوں نے اس کی تصدیق کر دی۔ لیکن ہم اس بات کو اس طور پر بھی دیکھیں کہ تجلیات الہیہ کا جو ذوق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا پہلی ہی مرتبہ میں،
کہ غار حرا میں آپ کی ملاقات حضرت جبریل سے ہوئی، اور اس ملاقات کے فوراً بعد آپ نے واپس اپنے مکان کی طرف، رہائش گاہ کی طرف انتقال فرمایا، تشریف لائے گھر کی طرف، اور آپ نے ارشاد فرمایا زملونی، مجھے کچھ اوڑھاؤ۔ تو یہ جو کیفیت تھی، اس کا ذوق نبی علیہ السلام اس کا ذائقہ چکھ چکے تھے، اس لذت سے لطف اندوز ہو چکے تھے۔ تبھی تو جب نبوت کے مل جانے کے بعد، پہلی 5 آیات کے آ جانے کے بعد جب وحی نہیں آ رہی تھی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت خاصی بے چینی والی تھی۔ ورقہ نے اس کیفیت کو نہ تو سوچا، نہ سمجھا، نہ کبھی محسوس کیا، ان کو ادراک ہی نہیں تھا۔ تو وہ آپ کی تصدیق یا آپ کی تنقید کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لطف سے مستفید ہونے کے بعد آپ کو انتظار کی ایک راہ لگ گئی تھی، ایک سوچ تھی، کیوں نہیں آتا؟ اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عجیب انداز سے پیش آتی ہیں، انہوں نے کہا آپ کو جب نظر آئے مجھے بتائیے گا۔ جب بتایا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا، اور آغوش میں لینے کے بعد اپنا دوپٹہ ہٹا دیا، تو یہ چاہا کہ مجھے معلوم ہو سکے کہ آیا وہ آپ کو نظر آتے ہیں یا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نظر آ رہے ہیں، اور جب آغوش میں آ گئے آپ نے فرمایا کہ نہیں نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے انکار فرمایا، اور نے کہا کہ یہ جبریل ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا فیض اٹھانے کی برکت سے تھا، اور یہ فیض ورقہ نے نہیں اٹھایا تھا۔ تو ورقہ نے جو دلیل آپ کو دی، ورقہ نے جو آپ کی تصدیق کی، ورقہ بن نوفل کے جو الفاظ تھے، ان الفاظ میں تسلی ہے، نقلی بنیاد پر ہے، کتابی بنیاد پر ہے۔ اور جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دلیل تھی، وہ ان کی عقلی بنیاد پر بھی تھی، اور وہ جو نبوت کا فیض نبی علیہ السلام کی صداقت اور امانت و دیانت کو دیکھ کر جو حاصل ہوتا رہا پچھلے 15 سال تک، اس کی برکت سے بھی تھی۔ ایک حدیث، اور ہم اس پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ قرآن پاک کہتا ہے اللہ اپنی رحمت کے لیے اس کو چاہے خاص کرے، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک روایت دیکھتے ہیں کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرسل روایت ہے، جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ کی کتاب کے اندر نقل فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد آپ کے ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام، سور پھونکنے والے فرشتے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کچھ وقت تک متعین رہے، معمور کر دیے گئے من جانب اللہ، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ گھومنا پھرنا، آپ کو تلقین کرنا تھا، آپ کو آداب سکھاتے، آپ کو تعلیم فرماتے، محاسن سکھاتے۔ اور اس روایت کو ہم اس طور پر دیکھتے ہیں کہ جس طرح کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان کے اندر ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسرافیل علیہ الصلوات و تسلیمات کی تعیناتی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور آپ کے بعد اب اسرافیل ہی وہ ہیں جن کو حکم ہوگا کہ سور پھونک دیں، اور دنیا کا حساب کتاب اللہ پاک کے حکم سے سور پھونک کے جانے کے بعد نمٹا دیا جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ اور پھر ایک حدیث اور ہمارے پاس ہے، اس حدیث میں کو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، ثم حبب الیہ الخلاء، کہ آپ کی طرف آپ کو خلوت محبوب ہونے لگی، خلوت کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہو گئی۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے مجہول میں، اس کا ترجمہ کیا جائے گا آپ کی طرف خلوت کی طرف آپ کو مائل کر دیا گیا، خلوت میں جلوہ افروز ہونے کو آپ کی طرف مائل کر دیا گیا، خلوت آپ کو محبوب کر دی گئی۔ تو وہ کر دینے والی ذات کون تھی؟ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ باری تعالیٰ ہی مقدس ہیں، بزرگ برتر ہیں،
جو ایسی کسی بھی صلاحیت کو اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں پیدا فرما سکتے ہیں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیات وارد ہوئیں یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عنایات تھیں، انعامات تھیں۔ اور نبی علیہ السلام اس طرح وہ والا واقعہ دیکھتے ہیں کہ جس میں نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک آسمان کی طرف بار بار اٹھ جاتی ہے، تحویل قبلہ والا واقعہ، تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آپ کا التفات بہت زیادہ تھا، اور یہ التفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اگر عطا فرما دیں تو ہم نبوت کے مزاج سے شناسا تو ہو سکتے ہیں، خوف الہی سے معمور تو ہو سکتے ہیں، نبوت کے ساتھ ہم محبت تو رکھ سکتے ہیں، اور یہی مقصود مومن ہے، یہی ہماری زندگی کا اہم ترین شعبہ ہے کہ ہم جس حال میں بھی ہوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا ہمارے لیے محبوب تر ہو۔ ہمارے لیے محبوب نبی علیہ السلام کی ذات اقدس صرف زبانی کلامی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم زبانی محبت کے اوپر جنت چلے جائیں، جبکہ مقصود وہ والی محبت ہے جس میں انسان کا ظاہر اور باطن نبی علیہ السلام کے حال سے میل کھا جائے۔ ظاہر میں جو اولیاء ہوگا وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہوگا، صورت کے مطابق ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ آپ کی داڑھی تھی، مکمل تھی، بال گھنگریالے تھے، مکمل تھے، آپ علیہ السلام کی چال نہایت آہستہ، آرام اور اطمینان کے ساتھ تھی، آپ علیہ السلام کے پائچے مبارک ہمیشہ سے اوپر ہوتے تھے، آپ علیہ السلام کی گفتار مبارک ہمیشہ سے ٹھنڈی ہوتی تھی، راحت والی ہوتی تھی، کہ سننے والا یہ چاہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی دیتی رہے، آپ چپ نہ ہوں، آپ بولیں تو گویا موتی بکھیر دیں، آپ ارشاد فرمائیں تو گویا کہ موتی بکھیر دیں اور میں موتی سمیٹتا رہوں۔ یہ آپ علیہ السلام کا ظاہر تھا، اور آپ کا باطن ایسا پاک کہ آپ کے باطن میں کسی بھی طرح کا بغض، عداوت، حسد، جلن اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ پھر کیا تھا؟ تھا کیا آخر؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے میں ارشاد فرمایا، لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر کہ میں کسی کو خلیل بناتا تو خلیل میں ابو بکر کو بناتا۔ خلیل کے مادے میں الفاظ کو توڑیں تو اس میں کیا ملتا ہے؟ خا لام۔ خا لام جس لفظ کا مادہ ہوا کرتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں خلوت کے، جیسے خلوت کا خود لفظ خا اور لام کے مادے کا حامل ہے۔ خلا، بیت الخلا، خلا وہ والی جو فضا میں ہے، خلا وہ والا جو ہمارے آس پاس پڑوس میں باتھ روم وغیرہ بنے ہوتے ہیں، یا ہم خلا اس علاقے کو بھی کہتے ہیں جو صحرا کے اندر، بادیہ کے اندر متعلقہ قبیلے کے پڑاؤ سے ذرا فاصلے پر ہو، اس کو بھی خلا کہا جاتا ہے، یعنی کھلی جگہ، یعنی جہاں انسان تخلیہ اختیار کر سکے، تنہا ہو جہاں پر۔ نبی علیہ السلام نے اپنے لیے ارشاد فرمایا، لو كنت متخذا خلیلا، اگر کہ میں کسی کو خلیل بناتا، یعنی کہ میں اگر اپنے دل کے اندر اس بادام بقدر جگہ جہاں پر آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو میں نے خاص کر دیا ہے، اور یہ دل میں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کر دیا ہے، اس جگہ پر اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ گنجائش ہوتی تو میں ابو بکر کو جگہ دیتا، چونکہ یہاں جگہ نہیں ہے اس لیے ابو بکر کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، جبکہ آپ ابو بکر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام ابو بکر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے سب کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دیں گے۔ مفہوم ہے اس بات کا؟ تو ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہے، اور سیرت کو اپنانے کے لیے پہلے اپنے ظاہر کو
حق تعالیٰ کہ حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معمور کرنا ہے۔ آپ نے مجھے تراشی، میں مجھے تراشوں گا۔ آپ نے داڑھی رکھی، مجھے داڑھی رکھنی ہے۔ آپ نے بال رکھے تو سنت کے مطابق رکھنے ہیں۔ آپ علیہ السلام بال پٹے تھے، لمبے بال تھے، اور اس کے 3 درجے ہیں، ایک کان کی لو تک، دوسرا گردن تک، اور تیسرا کندھوں میں پڑے ہوئے۔ ہر طرف سے برابر بال ہونا نبی علیہ السلام کی شان تھی۔ آپ کا امامہ باندھنا آپ کی شان تھی۔ آپ کا سر مبارک پر ہر وقت ٹوپی رکھنا آپ کی سنت استمراریہ ہے۔ آپ کے ٹخن مبارک کا ہر وقت کھلا ہوا ہونا آپ کی سنت ہے۔ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا جس نے اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ لیا وہ ٹخنے آگ میں ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے اپنے بارے میں پوچھا، فرمایا نہیں آپ نے، آپ کے ٹخنے اگر ڈھک جائیں آپ کو رعایت ہے، آپ کے علاوہ کسی کو رعایت نہیں۔ لاڈلے تھے نا ابوبکر، یہ لاڈ کسی اور کو عطا نہیں ہوا، یہ صرف اور صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو عطا فرمایا، سفر نظر کے ساتھی تھے۔ اور وہ درجہ جو نبوت کے بعد سب سے پہلے عطا ہوا اس کا نام قرآن پاک نے صدیق رکھا، صدیقین۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیقین کے درجے تک تربیت پانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ آپ کے بعد شہداء اور ان کے بعد میں صالحین۔ صدیق کے درجے تک پہنچنے کے لیے بہت قربانی چاہیے، اور وہ قربانیاں، وہ تمام تر قربانیاں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے مکمل طور پر فیضیاب ہونے والے سب سے زیادہ مقدس اور محترم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہمارا موضوع ابوبکر نہیں ہے، ہمارا موضوع نبی علیہ السلام ہے، لیکن چونکہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں تو اگر ہم اس معیار پر نہ جا سکیں تو صدیق والے معیار تک آنے کی کوشش کریں، اور وہاں تک نہ آ سکیں تو شہداء والے معیار تک، یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اس والے معیار تک آ جائیں۔ اگر اس پر بھی نہ آ سکیں تو پھر صالحین والا معیار بھی قابل قبول ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا متعین کردہ ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ صلحاء